بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله الحدیث رواہ ابو داؤد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی راہ میں قتل کے علاوہ بھی شہادت کے 7 اسباب ہیں۔ پھر تفصیل بیان فرمائی، المطعون شہید، فرمایا طاعون کے مرض میں فوت ہونے والا شہید ہے، والغریق شہید، اور وہ جو پانی میں ڈوب جائے وہ شہید ہے، وصاحب ذات الجنب شہید، ذات الجنب کے مرض میں فوت ہونے والا شہید ہے۔ ذات الجنب کی کچھ لوگوں نے نمونیا سے تشریح کی ہے اور کچھ نے اس کے علاوہ بھی۔ والمبطون شہید، جو پیٹ کے مرض میں فوت ہو جائے وہ شہید ہے۔ وصاحب الحریق شہید، اور جو آدمی جل کے فوت ہو جائے وہ شہید ہے۔ والذی یموت تحت الہدم شہید، اور وہ جو دیوار وغیرہ کے نیچے آ کے کسی بوجھل چیز کے نیچے آ کے فوت ہو جائے وہ شہید ہے۔ والمرأۃ تموت بجمع شہید، اور وہ عورت جو بچہ جننے کے درمیان، ولادت کے درمیان فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے۔ دوستو، جیسا کہ بات کی جا رہی ہے کہ بیماری جو ہے وہ اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے، عذاب نہیں ہوتی۔ بہت ساری بیماریوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے کہ ان میں اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے گا تو اس کو شہید کا مرتبہ عطا کیا جائے گا اجر و ثواب کے اعتبار سے۔ دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، ما تعدون الشہید فیکم، تم کس کو شہید شمار کرتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے وہ شہید ہے۔ حضور نے فرمایا، ان شہداء امتی اذا لقلیل، پھر تو میری امت کے شہداء کی تعداد بہت کم ہوگی۔ پھر صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ ہی بیان فرما دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بہت ساری امراض کے بارے میں بیان فرمایا، بہت سارے حادثات کے بارے میں بیان فرمایا۔ کوئی آدمی دیوار کے نیچے آ جائے، کوئی آدمی ڈوب جائے، کوئی آدمی جل جائے، عورت جو بچے کی ولادت کے درمیان یا ولادت کے بعد فوت ہو جائے۔ تو یہ ساری صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ شہید کی ہیں، اور جو ان امراض یا حادثات میں فوت ہوگا اللہ اس کو شہادت کا مرتبہ نصیب فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔